یہ سب ہاں جی، ہاں جو ہم نے تو جو آپ سب جی سے میل پہلے پہ جی میل ایک پہ منٹ رک جائیے، بولیے. ایک منٹ رک جائیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے کیا نام بتایا تھا اپنا؟ ذاکر کیا بتایا؟ توصیف نام ہے میرا، میں ایک مسلم ہوں. توفیق نام. توفیق، اچھا فرمائیے کیا سوال ہیں اب آپ کے؟ ہاں جیسے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک اسلامی دن ہے، ہوں اور اگر آپ یا کوئی بھی اللہ کا ولی یا کوئی بھی انسان کسی غیر مسلم کے سامنے اس بات کو حق ثابت کر دیتا ہے ہوں تو پھر یہ کوئی زبردستی نہیں ہے کہ اس کو اسلام قبول کرنا ہی چاہیے؟ زبردستی تو کبھی بھی نہیں ہے، نہیں نا چاہے ہے. حق ثابت کسی کے اوپر زبردستی نہیں ہے. زبردستی آپ کسی کو کلمہ پڑھا ہی نہیں سکتے. نہیں میں بول رہا ہوں کہ اگر حق اور اچھا ثابت کر دیا اسلام کو، لیکن کوئی کہتا ہے کہ ہم نے اسلام کو حق اور اچھا ثابت کر دیا تب تو اسے اسلام قبول کرنا نہیں چاہیے تھا. تو نہیں، ایک ہے اخلاقی اعتبار سے. جب آپ کے سامنے حق واضح ہو گیا ہوں تو آپ کو اسلام قبول کر لینا چاہیے. حق کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. ہوں اگر حق واضح ہونے کے باوجود بھی آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے ہوں تو اخلاقی اعتبار سے یہ چیز بری ہوگی. تو ہاں یہ تو کہا جا سکتا ہے لیکن مجبور نہیں کیا جا سکتا. ہاں تو سزا تو نہیں نہ دیا جا سکتا بعد میں اس کو؟ نئی سزا بھی نہیں دی جائے گی. لیکن آپ کا خدا تو سزا دیتا ہے. نہیں ہوگی، آخرت میں سزا ہوگی. ہاں بالکل تو دبا کے کیوں نہیں سزا ہوگی. ہوگی؟ یہ تو غلط ہے نا، یہی میرا اعتراض ہے. کیوں غلط کیوں ہے بھائی؟ کیوں غلط ہے؟ آپ نے کہا کہ سزا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں، زبردستی دنیا میں میں نہیں ہے. میں سمجھا دنیا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا تو میں سزا چاہے نہیں ہونی کہیں چاہیے. میں بھی سزا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے. ٹھیک، وجہ بتائیے. وجہ تو کلیئر ہے، جیسے کوئی زبردستی تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے بس آپ کی. ہاں آپ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ زبردستی نہیں کرتا ہے اسلام، یہ تو زبردستی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اگر اس نے ایک مرتبہ 1% بھی ناانصافی کی نا تو خدا پھر انصاف پسند نہیں ہے. اچھا جب تو ہم یہ مان کر چل رہے ہیں کہ وجود ہمیں دینے کے بعد بھی وہ موجود ہے تو انصاف ہمارے اندر رکھنے کے بعد بھی وہ منصف ہے. کیونکہ اگر اچھا 1% بھی وہ انصاف نہیں کرے گا تو وہ انصاف پسند نہیں ہو سکتا. اچھا آپ بول رہے ہیں کہ انصاف خدا کی طرف سے آیا ہے، تو ظلم کہاں سے آیا ہے؟ ظلم تو ہم نے کریٹ کیا ہے. ہم نے کہاں ظلم سے کی جو کریٹ کر دیا؟ برائی ہے جب میں انصاف بتاتا ہوں اسی آپ نے کو. کریٹ میں نے کیا ہے میں تو نے میں نے میں اسی سنیے ہر چیز سے پھر میں اسی نے بتاتا ہوں کریٹ آپ کو. کیا ہے. کریٹ ہر چیز اسی نے کی ہے. ہوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ ظلم کی جو برائی ہے ہوں وہ خدا کی طرف سے آئی ہے. اب مجھے ایک چیز بتائیے، یہاں تک تو میں آپ کو اصولی بات سمجھا دی. اب مان لیجئے ایک ہاں آدمی ایسا ہے ہاں کہ اس نے خدا کا بھی انکار کیا ہے ہاں اور اس نے خدا کے قانون کو بھی توڑا ہے. ہوں مثال کے طور پر اس نے جھوٹ بولا ہے، ہوں اس نے غیبت کی ہے. ہوں مثال کے طور پر اس نے کسی کا حق دبا لیا ہے. ہاں اب چونکہ خدا کا انکار کرنا سب سے بڑا جرم ہے ہاں اور سب سے بڑے خدا کا جرم انکار کی کرنا سب سزا سے بڑا آپ کے ظلم ہے؟ نہیں یہ تو ہم نہیں خدا کے مانتے ہیں. نزدیک. اچھا آپ آپ خدا نہیں کے مانتے، نزدیک خدا ہے؟ مانتا ہاں ہے نا. آپ کے خدا کے ہاں، نزدیک ہے. خدا کے نزدیک خدا کا انکار سب سے بڑا جرم ہے. ہاں تو اب ایک آدمی جس نے ہوں چوری کی، ہوں جس نے غلط ڈاکہ ڈالا، حرکتیں کی، جس نے مرڈر جھوٹ کیا. بولا، ڈاکہ ڈالا، لیکن خدا کا انکار بھی کیا، ہاں تو خدا کا انکار کرنے کی وجہ سے اس کی سزا یہ ہوئی کہ اس کو فنا کر دیا. فنا تو نہیں کر دیا سنیے میری بات لیکن سنیے پہلے. باقی سزاؤں کا پھر کیا ہوگا؟ میرے سنیے باقی بات. جرم کی جو اس میں نے کیا. بول رہا ہوں اس نے اگر جو بھی ظلم کیا ہے تو ٹھیک ہے، جتنا ظلم کیا ہے اس کو سزا دیا جائے، لیکن پھر اس کو اوکے، ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا جائے. لیکن آپ کو خدا کے اندر کبھی معافی نہیں کریں گے، ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیں گے. یہ کون سا انصاف ہے؟ اچھا تو اب آپ کو خدا کے سزا دینے پر اشکال نہیں ہے بلکہ خدا کے ہمیشہ سزا دینے پر اشکال ہے. اب بات دوسری ہو گئی. پہلے آپ نے نہیں میرا ایک یہ دوسری بھی بات کہی. نہیں. آپ کا خدا صرف اس لیے سزا نہیں دیتا ہے کہ اس نے جرم کیا، چوری کیا، بلکہ اس بات پہ سزا دیتا ہے کہ اس نے مجھے انکار کیا. میرا یہ اعتراض ہے. جرم کیا ٹھیک ہے سزا دیا جائے، ٹھیک، لیکن خدا کا انکار ہاں، کیا اس میں سزا نہیں ہونا چاہیے. میں وہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ہاں کہ مثال کے طور پر آپ انڈیا کے فلیگ کو نیچے زمین پہ ڈال دیں اور اس ہوں کے اوپر
اس کے اوپر جو ہے پیر رکھ دیں. اب آپ کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ مان لیجیے میرے خدا کا انکار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی انکار کر دیں، گستاخی کر دیں، اب بھی جھگڑا ہو جائے گا؟ گستاخی کرنا تو غلط تو ہے ہی. تو وہاں جھڈے کی گستاخی کی، یہاں رسول کی گستاخی کی، گستاخی دونوں برابر ہے. نہیں، میں گستاخی کی بات گستاخی کر رہا تو سزا تو لائق ہے ہی. وہ جو گستاخی کر رہا ہے وہ تو سزا کے لائق ہے. میں دوبارہ آپ کو وہیں لے کر چلتا ہوں، ہم بہت آگے نکل گئے، میں آپ کو بولیے. دوبارہ وہیں لے کر چلتا ہوں. نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بھائی خدا کیوں سزا دے گا؟ میں نے جواب دیا کہ جرم پر سزا دیتا ہے. جرم یعنی تکلیف پہنچانے پر، کرائم کے اوپر، کرائم جسے تکلیف پہنچانے پر، وہی کرائم ہونے پر تکلیف ہوتا ہے انسان کو، تب کسی کو سزا دینا چاہیے. اچھا ایک مثال آپ کو ایک اور آپ تو صرف مثال ہی دینے جا رہے ہیں بار بار. میں چونکہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا. مان لیجیے اگر آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے بھائی کہ انسان دوسری مثال پر اس لیے نہیں جاتا کہ پہلی مثال نہیں چلی، بلکہ اس لیے بھی جاتا ہے کہ پہلی مثال سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آئی، تو میرا دوسری مثال پر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلی مثال کا جواب دے دیا، بلکہ دوسری مثال پر جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلی مثال نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو چلو دوسری سمجھ لو، دوسری نہیں سمجھ پا رہے تو تیسری سمجھ لو. تو بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی عقل کا معیار اگر اتنا سطحی ہے کہ آپ یہی نہیں سمجھ سکتے کہ آدمی 2 مثالیں 4 مثالیں کیوں دیتا ہے، تو پھر آپ سے کیا گفتگو ہو. پہلے آپ اپنی عقل کا معیار تو تھوڑا بلند کریں. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ لائیو ڈیبیٹ میں آنا، تو آپ آئے نہیں. اگلی گفتگو لائیو ہی ہوگی اگر کرنی ہے تو.